بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آپ سب کو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہو، اور جو چند گھڑیوں میں ہی شروع ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رمضان کی یہ گھڑیاں وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جن میں ایک ایک لمحہ ضائع کرنا یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر دینے کے مترادف ہے۔ جہاں آپ کو ایک لفظ پڑھنے پر قرآن پاک کا 700 نیکیاں ملتی ہوں، جہاں تراویح کی ایک سجدے پر 20,000 نیکیاں ملیں، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے، اللہ رب العزت روزانہ 1,00,000 بندوں کی مغفرت فرمائے، تو اس مبارک مہینہ میں اپنا وقت ضائع کرنا یہ ہماری محرومی ہی ہے۔ ورنہ ہم ان مبارک گھڑیوں سے اگر فائدہ اٹھائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو۔ اور پھر سحری اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت کی جو خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر سحری اور افطاری پر اللہ رب العزت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں یہ آ رہی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی بڑے سخت حالات ہیں، ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے، ہر بندے کی زبان کا یہی بول ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جی ہمارے اعمال کی ہی سزا ہے، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اب یہ جملہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا، لیکن اصل ہمارے حضرات فرما رہے ہیں کہ بات اصل سوچنے کی یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اعمال کی وجہ سے ہی یہ حالات ہیں اور میرے ہی گناہ ہیں، تو اس نے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش کی؟ حالات کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جن اعمال کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، کیا اس نے ان اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جس نے ان حالات میں نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دی ہو کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، اللہ رب العزت کو راضی کر لوں؟ تو الا ماشاء اللہ بہت کم ہے۔ اور یوں سمجھیے ایسے لگتا ہے پہلے رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی تھیں، اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ وہ گھر پر پڑھتے ہوں گے، لیکن جتنے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہو گئی وہ یہی عرض کرتے ہیں کہ گھر میں بہت مشکل کام ہے نماز پڑھنا۔ جو مسجد میں آ رہے ہیں یہی اکثریت پڑھ رہی ہے، ورنہ گھر میں بہت کم لوگ ہیں۔ جو مسجد کے 5 وقت کے نمازی ہیں وہی گھر پڑھے ہیں، ورنہ الا ماشاء اللہ۔ تو اب دیکھیے نا، اللہ رب العزت کی نافرمانی تو بڑھ گئی۔ اب اللہ رب العزت کی نافرمانی بڑھ گئی، اللہ رب العزت کا غصہ بڑھ گیا۔ تو ایک مختصر سی مثال ہے، جب بچہ سبق یاد نہیں کرتا تو استاد اسے ڈانٹتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے کام ٹھیک ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اختیار رکھتے ہیں، اللہ رب العزت قادر ذات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں میرے بندے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ڈراتے ہیں بچ جاؤ، یہ سختی کوئی سختی نہیں، سختیاں تو آخرت کی ہیں۔ تو بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ چند کام آپ کر لیں۔ نمبر 1، نماز قضا نہ ہونے دیں، بالکل بھی نہیں۔ اور نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کریں، 2 سپارے، 4، 6 جتنے مرضی پڑھیں، 10 سپارے پڑھنے والے بھی ہیں۔ اور خیر آخری حد یہ ہے کہ کم از کم رمضان میں روزانہ کا 1 سپارہ تو ہو۔ اگر آپ پہلے نہیں پڑھ سکے تو تھوڑی سی ہمت کر کے 1.5 سپارہ پڑھ کے بھی آپ پچھلا بھی کور کر سکتے ہیں، نیکسٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی سیٹ اپ آپ بنا لیں، 2 سپارے روزانہ شروع کر لیں۔ رمضان تو آدھا گزر گیا، ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ آئندہ رمضان ملے گا بھی یہ نہیں ملے گا۔ روزانہ اللہ رب العزت 1,00,000 لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، کہ میری بخشش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیا میرے اعمال ایسے ہیں؟ تو نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، یہ 2 چیزیں۔ اور تیسرا، تراویح کا اہتمام، تراویح ضرور پڑھیں۔ اور اللہ کو بڑی محبوب عبادت ہے یہ تراویح، رات کے قیام اور دن کے روزے والوں کی لیلۃ الجائزہ میں، اور عید کے دن سے پہلے پہلے جو بخشش کے سارے پروانے ہیں
یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہتے، گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ تو ایسے رمضان کو ایسے گزار دیں، اللہ کو آپ کا ایسا پسند آ جائے، اللہ آپ کو اگلا رمضان بھی عطا فرما دے۔ تو یہ ضرور تھوڑی سی کوشش کیجیے۔ اور چوتھا کام جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ روزانہ کم از کم 2 نفل صلاۃ توبہ کے 2 رکعت نفل نماز توبہ، اللہ اکبر، بس اتنی سی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو آج کے عمل کی بھی یہی ترتیب ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں توبہ کی نیت سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اپنے گھر والوں کے گناہوں کی، ساری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کے ان گناہوں کی جس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت کی پکڑ ہے ہم پہ، اس کے لیے معافی مانگیے، اور غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اور انشاءاللہ آپ کے اس رونے سے صرف آپ ہی نہیں، آپ کی طرح اور بھی بہت سے لوگ سن رہے ہیں، اگر ہم سارے مل کر رونے والے بن جائیں نا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے بھئی کوئی اللہ کے سامنے رونے والا ہو، اللہ کے سامنے ہم رونے والے بن جائیں، بھئی اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، بھئی معافی مانگیں اللہ سے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اب کہہ تو ہر بندہ رہا ہے لیکن کر کوئی نہیں رہا۔ میں کیا روزانہ نفل پڑھتا ہوں؟ جتنے ہم سن رہے ہیں نا جی، ہم یہ سارے کے سارے اگر 2 نفل روزانہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ حالات میں بہت بہتری آئے گی، اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے، عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی بیسک تھوڑی سی انسٹرکشنز رمضان کے حوالے سے۔ پھر رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، جمعہ کا ببرکت دن ہے، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مال و دولت کی فراوانی کے لیے۔ اور جس طرح حالات چل رہے ہیں تو ان حالات میں جو لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت انشاءاللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جس کو چاہیں تھوڑا دیں، جس کو چاہیں زیادہ دیں۔ اصل یہ ہے کہ جتنا جس کو مل جائے اس پر صبر کا آ جانا، اس پر یہ جو ہے وہ سکون آ جانا، اس پر قناعت کر لینا، یہ اصل نعمت ہے، اور اللہ رب العزت سے اس نعمت کو مانگا جائے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی وقت، رمضان کے دوسرا جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں توبہ کی نیت سے۔ زوال کے وقت نہ پڑھیں، طلوع آفتاب کے وقت نہ پڑھیں، غروب آفتاب کے وقت نہ پڑھیں، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے، اور صبح بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق کے وقت سے لے کر زوال تک۔ تو 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کو یا غنی، اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، اور یا مغنی، دونوں اللہ رب العزت کے اسم مبارک ہیں۔ ان اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکاریے، یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ۔ ان اسماء مبارکہ کو 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ 21 مرتبہ دونوں کو اکٹھے پڑھ لیں، الگ الگ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، محسوس عام میں اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو اس کے لیے دعا کریں، جس طرح کے حالات ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اللہ سے یہ دعا کیجیے، اللہ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ اب غیب سے انتظام فرما دیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ انتظام فرمائیں گے۔ اور دعا ہے آپ بھی ان سب کے لیے دعا کیجیے جو ان حالات میں مشکل وقت میں کسی سہارے، کسی آسرے کے محتاج ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیے اور اللہ رب العزت سے مانگیے، اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ کسی نہ کسی کو بھیجیں گے جو آپ کی مدد کرے گا، آپ کا سہارا بنے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل پر موجود سارے وظائف، ان کے لیے چینل کا سبسکرائب کرنا یہ شرط ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے، جیسے چاہیں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔